کہتے ایک مرتبہ میں اسی کھیتی باڑی کے لیے میں بیل کو لیتا ہوں اور میں اپنے کھیت میں لے جاتا ہوں اس کو جوتنے کے لیے، جب جانے لگا تو میری ماں نے میری جیب کے اندر 40 دینار سی دیے۔ شہنشاہ بغداد نجیب الطرفین سید ہیں، آپ کہتے ہیں راستے میں اس وقت ڈاکو نے حملہ کیا، وہ سارا قافلہ لوٹ لیا۔ غوث العظم کہتے ہیں سب سے پہلے میرے ہاتھ پر جن لوگوں نے توبہ کی وہ ڈاکو تھے۔ حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے آباء و اجداد کا پیشہ تھا کھیتی باڑی، کہتے ایک مرتبہ میں اسی کھیتی باڑی کے لیے میں بیل کو لیتا ہوں اور میں اپنے کھیت میں لے جاتا ہوں اس کو جوتنے کے لیے، اچانک آپ کہتے ہیں میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہوئی کہ بیل نے میں اس کو جب چلائے جا رہا تھا اچانک اس نے میری طرف مڑ کر دیکھا اور میری طرف اپنا چہرہ کیا بیل نے مجھ سے کلام کیا۔ اس نے کہا عبد القادر، اللہ نے تجھے اس لیے تو پیدا نہیں کیا کہ تو کھیت کے اندر تو کھیت جوتتا رہے، تو یہی ہل چلاتا رہے، اللہ نے تجھے اس لیے تو پیدا نہیں کیا نا، تو اے عبد القادر تیری زندگی کا مقصد تو کچھ اور ہے۔ تو آپ کہتے ہیں پھر میں لوٹا، ماں کو یہ آ کر سنایا تو ماں نے کہا بیٹا تمہیں علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ تو آپ کہتے ہیں میں نے ماں سے اجازت، اب ذرا غور کیجئے، یہ ماں تھی جب حضرت غوث العظم کے والد کا سایہ بھی اٹھ گیا اور ماں اکیلی تھی، یہی بیٹے تھے حضرت غوث العظم عبد القادر جیلانی۔ ماں نے کہا بیٹا جا، میں تجھے اللہ کے راستے سپرد کرتی ہوں، اللہ کے دین کے لیے جا، چلا جا۔ اب آپ کہتے ہیں میں جب جانے لگا تو میری ماں نے میری جیب کے اندر 40 دینار سی دیے، سبحان اللہ، درہم و دینار 40، وہ ساری ٹوٹل جمع پونجی تھی، اور ماں نے کہا کہ بیٹا یہ تمہاری جیب کے اندر سی دیے ہیں، اور ماں نے نصیحت کی چلتے چلتے، ماں نے کہا بیٹا تم سید ہوتے ہو، تمہارے اندر جو خون ہے وہ حسنی حسینی خون ہے، آپ والد کی طرف سے حسنی سید ہیں اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، نجیب الطرفین ہیں آپ۔ حضرت غوث العظم شہنشاہ بغداد نجیب الطرفین سید ہیں، والد کی طرف سے حسنی، والدہ کی طرف سے حسینی، پھر آپ اب حسنی حسینی سید ہیں۔ ماں کہتی ہے بیٹا تم حسنی حسینی سید ہوتے ہو، یاد رکھنا یہ ماں تمہیں حکم دے رہی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، سبحان اللہ، اب یہ پلے باندھ لیں، یہ ابتداء اول ہے۔ آج جہاں والدین کہتے ہیں بیٹا جھوٹ بولا کرو، وہ کس طرح؟ وہ خود تربیت کر رہے ہوتے ہیں، گھر گھنٹی بج رہی ہے اور کوئی دوست آیا ہوا ہے، والد صاحب کو پتہ ہے فلاں دوست آیا ہے، تو بیٹے کو کہتا ہے جاؤ اور جا کر کہہ دو کہ ابا گھر میں نہیں ہے۔ مجھے بتائیے جب گھر میں تربیت ہی ایسی ہو رہی ہو، جب والد خود درس دے رہا ہو، خود طریقے بتا رہا ہو کہ صاحب بیٹے جھوٹ اس طرح بولا جاتا ہے، میں گھر میں بیٹھا ہوں اور جا کر میرے دوست کو کہہ دو ابا گھر میں نہیں ہے، کیا بیٹا نہیں جا کر کہتا ہے نا؟ اب اس کو راستہ مل گیا، تو کل کلاں جب بیٹے سے والد پوچھے گا بیٹا تم نے نماز پڑھی ہے، تو بیٹا کہہ دے گا ہاں ابا میں نماز پڑھ آیا ہوں۔ وہ اگرچہ باہر گلیوں میں پھرتا رہا، اگرچہ وہ چوک چوراہے پر بیٹھا رہا، تو وہ باپ کو کہہ دے گا ہاں ابا میں نے نماز پڑھی ہے، کیوں؟ اس کو درس گھر سے ہی ملا کہ جھوٹ بولنا چاہیے۔ تو اب ماں ادھر عبد القادر کی بھی ماں ہے، سبحان اللہ، صاحب یہ عبد القادر ہیں، یہ ان کی ماں ہے ام الخیر، وہ کیا کہتی ہیں بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ کہتے ہیں راستے میں اس وقت ڈاکو نے حملہ کیا، وہ سارا قافلہ لوٹ لیا۔ اب میں بچہ تھا، 18 سال عمر تھی، میرے پاس سے جو بھی چور گزرتا وہ کہتا کہ اس بچے کے پاس کیا ہوگا۔ اب اچانک ایک چور گزرتے اس نے کہا ہاں بچے تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو حضرت عبد القادر نے کہا ہاں میری جیب میں 40 دینار سیے ہوئے ہیں، 40 دینار میری جیب کے اندر ماں نے سی کے رکھے ہیں، اگرچہ ظاہر نہیں ہے، وہ تلاشی لیتے کہیں نہ ملتے کیونکہ وہ سیے ہوئے تھے، اندر تھے۔ تو غوث العظم کہتے ہیں ہاں میری جیب کے اندر 40 دینار سلے ہوئے، وہ دیکھ لو۔ اب چور جب گزرا اس کے کانوں میں بات پڑی تو وہ اپنے سردار کے پاس گیا، جب اپنے جرنیل کے پاس گیا، بڑے کے پاس، اور کہا کہ وہ بچہ بیٹھا ہے۔ تو اس بچے سے میں نے پوچھا، کیونکہ ڈاکو سے ہر کوئی چھپاتا ہے مال، لیکن یہ عجیب بچہ ہے جو خود بخود بتلا رہا ہے، شکاری کو خود بتا رہا ہے شکار تیرا ادھر پڑا ہے۔ اب وہ بڑے حیران ہوئے، اس نے جا کر کہا کہ وہ بچہ کہتا ہے میری جیب کے اندر 40 دینار ہیں۔ اس ڈاکو کے سردار نے کہا کہ بچے کو لے آؤ۔ بچے کو جب لے آئے تو وہ جیب جب کھولی، جب اس کو وہ کھیڑا تو وہ واقعی 40 دینار اندر تھے۔ تو وہ ڈاکو کا سردار بڑا حیران ہوا، بڑا پریشان، اس نے کہا بیٹا اتنے خوش بخت
इतने नेक इंसान, इतने सच्चे, तो ये सच्चाई कहां से सीखी है? सुनिएगा, अब्दुल कादिर जिलानी, जिनको हम पीराने पीर दस्तगीर कहते हैं, वो ऐसे नहीं कहते, जिनकी सीरत इतनी पाकीज़ा है। मेरे आका ने फरमाया था, अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, याद रखना, सिद्क जो है, सच्चाई तुम्हें पार लगा देगी, तुम्हें नजात देगी, वल किज़्बु युहलिक, और झूठ तुम्हें हलाक व बर्बाद कर देगा। ये अब सच बोलने वाले, जब डाकू ने पूछा कि हाँ बच्चे, तुझे किस चीज ने मजबूर किया कि तू इतना सच बोले, तो अब्दुल कादिर कहते हैं, मैंने अपनी मां से वादा किया था कि मां, मैं सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ का दामन नहीं इख्तियार करूंगा। कहा मैंने मां से वादा किया, उसी वादे को निभा रहा हूं, इसलिए आपको बतला दिया कि मेरी जेब में 40 दिनार सिले हुए हैं। वो डाकू सुनकर हैरान हुआ, उसने कहा, ए बच्चे, तूने एक मां से वादा किया और उस वादे को वफा कर रहा है। हमने भी अपने मालिक से कोई वादा किया था, लेकिन आज तक उस वादे की वफादारी नहीं कर रहे, पासदारी नहीं कर रहे। वो डाकू इतने मुतहय्यर हुए, इतने हैरान हुए और इतने शर्मिंदा हुए और परेशान होकर अब्दुल कादिर जिलानी को कहते, अपना हाथ दीजिए और आपके हाथ पर हम तौबा करते हैं और आज के बाद हम ये ऐलान करते हैं, आपको गवाह बनाकर, आज के बाद हम डाका नहीं डालेंगे। ऐ बच्चे, तेरी सीरत ने हमें इतना बदल दिया। गौसुल आजम कहते हैं, सबसे पहले मेरे हाथ पर जिन लोगों ने तौबा की वो डाकू थे, वो डाकू थे। अब ये डाकू जो है, उनकी भी तरबियत हो रही है। अब फिर वो डाकू कहते हैं, साहिब जब हमने तौबा भी कर ली, अब हम फिर आपके साथ ही चलेंगे। अब वो गौसुल आजम के साथ ही इल्म दीन हासिल करने के लिए गए।